تو آپ کو پھر انسان کامل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس قرآن اور سنت جو ہے وہ کتاب کی صورت میں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی جگہ یہ ہدایت کافی ہے، لیکن کتاب انسان کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ کتاب کے لیے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ کا بچہ میٹرک پاس کر لی، اس نے اچھے لیول سے اچھے گریڈ سے میٹرک پاس کر لیا، اور اب اس نے یعنی 12ویں کرنی ہے، تو آپ کوئی باپ بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں بچے کو کتابیں لا کے دے دوں گا، کیونکہ اس نے سب انگلش اور یہ سب کچھ پڑھ لیا ہے اور یہ سب کچھ اب پڑھ سکتا ہے، تو میں کتابیں لا کے دیکھوں گا یہ گھر سے بغیر رہنما کے؟ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ انسان اپنی منزل کو کیسے آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیں، تمام کاموں سے آسان کام یہ ہے کہ انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ دنیا میں جتنے بھی کام انسان کو کرنے پڑتے ہیں، اس میں سے سب سے آسان کام یہ ہے کہ یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے آسانی کے ساتھ۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ پھر اللہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور حقیقی رب ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، باپ اپنے اولاد کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ مستقبل اچھا کرے، تو باپ نہیں چاہتا، اور اللہ کی رحمت تو بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ بالکل آسان کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں۔ آسان کام یہ ہے، منزل جو ہے کیا ہے؟ اللہ، اور اللہ کے پہنچنے کا راستہ آسان ہے، کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ ٹیڑھے راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے کہ دوسرے راستے، سیدھے راستے پر چلنا؟ آپ جب پنڈی جا رہے ہیں تو آپ یعنی سیدھا راستہ موٹر وے پہ جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، صحیح سلامت گاڑی ہے، تو آپ جی ٹی روڈ پہ نہیں جائیں گے۔ عام مطلب ذہن ہے، سیدھے راستے پر جائیں، اور سیدھا راستہ اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ تو بہرحال یہ بہت آسان بات ہے، اور جب آپ دیکھیں، مختصر میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اپنے آپ کو پہچان کے اپنی منزل اللہ کو بنا لیتے ہیں، تو آپ کو پھر انسان کامل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس قرآن اور سنت جو ہے وہ کتاب کی صورت میں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی جگہ یہ ہدایت کافی ہے، لیکن کتاب انسان کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ کتاب کے لیے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ کا بچہ میٹرک پاس کر لی، اس نے اچھے لیول سے اچھے گریڈ سے میٹرک پاس کر لیا، اور اب اس نے یعنی 12ویں کرنی ہے، تو آپ کوئی باپ بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں بچے کو کتابیں لا کے دے دوں گا، کیونکہ اس نے سب انگلش اور یہ سب کچھ پڑھ لیا ہے اور یہ سب کچھ اب پڑھ سکتا ہے، تو میں کتابیں لا کے دیکھوں گا یہ گھر سے بغیر رہنما کے؟ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں، وہ عام باتیں ہیں، ہم اس میں سوچتے نہیں ہیں اور پھر مشکل آتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کتاب کافی نہیں ہوتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پہلے رہنما آیا ہے، بعد میں کتاب آئی ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے آئے ہیں، ہر پیغمبر، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے
پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے تو اس وقت کیا 1-2 صورتیں نازل ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی کلمہ پڑھ لو، بس یہ اللہ کی مرضی اختیار کر لو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ قرآن تو کوئی 23 سال میں پورا ہوا ہے، 13 سال مکے میں تھے، اس میں احکامات تھے ہی نہیں۔ اچھا، انسان کامل میں کہہ رہا ہوں، انسان کامل سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کو ایک تو علم کی ضرورت ہے، استاد تو بہت ہیں، لیکن آپ کو ایک نور والے کی تلاش ہونی چاہیے، جس کا سینہ جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہو۔ یہ الفاظ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل جو ہیں ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ ایک نورانی شخص آپ کو چاہیے، ایک اللہ والے کی آپ کو ضرورت ہے۔ قرآن میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایک صحبت کی ضرورت ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے شخص کو ڈھونڈو اور اس کے ساتھ رل مل جاؤ، اس کی صحبت میں بیٹھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے شخص کو تلاش کرو۔ اب ظاہر ہے کہ سچے شخص کی صحبت آپ کو سچا بنا دے گی، اور جھوٹے، دیکھیں آج ہماری مجلس، ہمارے ارد گرد سب لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کے بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جھوٹ کیا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کا فائدہ حقیقت ہے۔ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ ہے، تو سب لوگ جھوٹ کے ساتھی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی نظر میں، ہماری عام معاشرہ جو ہے اس کی نظر میں دنیا حقیقت ہے، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منزل تک پہنچنا ہے تو آپ کو ایک رہنما، عالم بعمل، شرائط ہیں اس کی، جو اللہ کے راستے کو جانتا ہو اور اللہ کے راستے پر چل رہا ہو اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ اور کتابوں میں آیا ہے، لوگ کہتے ہیں کسی اعلانیہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، کتابوں میں یہ آیا ہے اعلانیہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ یہ خاصیت ہے نا، کیونکہ دل کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے اس کے کہ بھئی یہ دل کی، آپ تو بس اس کے ظاہر کو اندازہ کہ اس کو یہ جاہل ہے، اللہ کے راستے سے واقف ہے، یہ خود اس راستے پر ہے، یعنی علم، عمل اور گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ تو اور پھر یہ ہے کہ وہ یعنی اس کی حالات اور واقعات کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ مرشد کا کام کر سکتا ہے میرا۔ مرشد کا مطلب ارشاد کا مطلب رہنمائی۔ اس وقت انسان جو ہے یہ حقیقت میں اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ ہم نے پہلا موضوع تھا اللہ تعالیٰ اور انسان کامل کے درمیان فرق، تو اللہ جو ہے وہ تو منزل ہے، یہ منزل کا بتانے والا ہے۔ انسان کامل جو ہے یہ آپ کو رہنمائی دے گا اللہ کی طرف، اور اس کی صحبت جو ہے وہ بھی کام کرے گی۔ اگر آپ خلوص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس کی بات سنیں گے، اس سے رہنمائی لیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے، یہ قرآن سے میں بتا رہا ہوں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو نبی کا نائب مل جائے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور نے فرمایا کہ عالم جو ہے وہ وارث نبی ہوتا ہے، اور تو یہ العلماء، عالم ربانی اسے کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، جو ظاہر کے علاوہ باطنی علم بھی رکھتا ہو، اور جس کا سینہ عرش الہی ہو۔ تو یہ دراصل مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقرر کیا ہے قیامت تک۔ نبوت کا اختتام ہو چکا ہے، اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، سچے لوگ موجود ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے والے موجود ہیں،
آپ کسی بھی اللہ والے کو ڈھونڈیں، کسی بھی سچے شخص کو ڈھونڈیں اور اس کو کہیں کہ بھئی میری رہنمائی کرو. وہ چونکہ اللہ کا خلیفہ ہے، نائب رسول ہے، تو وہ آپ کو اللہ کی طرف ہدایت دے گا، اور اس کی باتوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا محفل کہ یہ طالب دنیا تو نہیں ہے، یہ کہیں دنیا کا لالچی تو نہیں ہے. اس کی باتوں سے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو پھر جب آپ ایسا شخص آپ کو مل جائے تو پھر آپ کو دراصل اللہ مل گیا. مرشد کامل کا ملنا دراصل اللہ کا ملنا ہے، اللہ کی ہدایت کا ملنا ہے. اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. یہ ہدایت اصل میں تو ہدایت اللہ کی ہے، پھر یہ فریضہ انسان انجام دیتے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے چن لیا اپنے ان بندوں کو ثم اصطفینا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جن کو میں نے چن لیا. تو یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. یہ مرشد کامل جو ہے، انسان کامل، مرشد کامل، جو بھی آپ کہہ دیں، استاد کامل کہہ لیں، اس میں کوئی چٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی تم تو ہمیں پیری مریدی کی طرف لے جا رہے ہو. پیری مریدی کیا ہے؟ پیر کی تم پیروی کرتے ہو، مرید کا مطلب تم ارادہ کرتے ہو اور پیر کی پیروی کرتے ہو. تو بہرحال آج کل تو بڑی اس میں غلاظتیں آ گئی ہیں، اس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن حقیقت میں اگر ہدایت ہمیں چاہیے اگر آج کسی کو، تو سب سے پہلے وہ ایک انسان کامل کو تلاش کرے، اس کے راستے پر چلے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. وہ تو آپ سے کچھ مانگے گا نہیں، آپ نے البتہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. بہرحال یہ تھوڑی سی بات ہے، پھر بات بھی کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.